السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور قرآن کریم جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوری دنیا پہ، پوری مخلوق پہ جیسی حیثیت ہے کہ اللہ سب کا مالک ہے، سب کا آقا ہے، ویسے ہی قرآن مجید ساری کتابوں کی سردار ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کا، تو اس کا نام ذاکرین میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی جائے۔ ہر آدمی کو چاہیے، اگر مسلمان ہیں تو کوئی بھی ایسا آدمی نہ ہو جو قرآن کی تلاوت نہ جانتا ہو، نہ کرتا ہو۔ میرے دوستو، ہماری زندگی کے لیے دنیا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے دنیا میں آ کر کے آخرت کی تیاری کرنا، اور آخرت کی تیاری اسی وقت ہوگی جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن مجید کے احکامات پہ ہم عمل کریں گے۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ 23 سالہ دور مدت میں پورے دنیا میں، پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے لوگ فصحا، بلغا، ادبا، شعرا سب بنتے رہے اپنی زندگی میں۔ اور یاد رکھیے، قرآن مجید کے سامنے نہ کوئی ایسی کتاب اس کے مقابلے میں آئی ہے، نہ انشاءاللہ کل قیامت تک کبھی آئے گی۔ میرے دوستو، اگر ہمارے اور آپ کے دلوں کو اگر سکون نہیں ملتا ہے تو اس کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے، آسان دوا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دلوں کو بڑی سکون ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جب انسان تلاوت کرنا جب اس کی شروع کر دے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ جس جگہ پہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، بغل میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ایک چارپائی پہ بچہ سویا ہوا تھا۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زور سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے تو گھوڑا بدکنے لگتا۔ تو ان کو ایک ڈر سا ہوتا دل میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا پیر چلائے اور بچے کو کہیں چوٹ لگ جائے یا بچے کو پیر مار دے جس کی وجہ سے نقصان ہو جائے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آواز کو دھیمی کر لیتے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور پڑھنے لگتے۔ پھر دل مچلنے لگتا کہ کاش میں تھوڑی اونچی آواز میں پڑھتا، زور سے پڑھتا، پورے مگن ہو کر کے پڑھتا۔ جب یہ زور سے پڑھنا شروع کرتے تو پھر وہیں معاملہ شروع ہو جاتا، گھوڑا بدکتا اور بچے کا ڈر ستاتا جب بچے کو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ معاملہ ساری راتیں چلتی رہی، یہ معاملہ پوری راتیں ہوتے رہے۔ جب صبح کے وقت یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے برگاہ میں اپنی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور جب اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف جب کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سفید پوش جو آسمانوں کے طرف جا رہے ہیں اور ان کے سر کے اوپر سے نکل رہے ہیں۔ تو ان کو بڑا عجیب سا لگا
اور یہ سوچ میں پڑ گئے یہ کون سی ایسی چیز ہے۔ میرے دوستو، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوتے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور خدمت حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، جب میں قرآن کا تلاوت کر رہا تھا تو زور سے کرنے کو دل چاہا، جب ہم زور سے تلاوت کرتے تو میرا گھوڑا بتکنے لگتا، پھر مجھے ڈر ستاتا وہاں پہ بچہ سویا ہے بغل میں کہیں اسے نقصان ہو جائے، جس کی وجہ سے میں اپنی آواز کو دھیمی کرتا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ اور آخر کار جب دعاؤں کے لیے میں نے اپنی ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف جب میں اٹھا کر کے دیکھا تو مجھے ایسا لگا یہ وائٹ اور سفید کر کے کوئی چیزیں میرے سر سے نکل رہی ہے اور اوپر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فلاں، اے شخص، اگر تو قرآن مجید کی تلاوت کو با آواز بلند اگر تو تلاوت شروع رکھتا، جاری رکھتا، تو یاد رکھو آج پورے مدینے والے آسمان سے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھتے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تم اپنے قرآن مجید کی تلاوت کو اگر تم شروع رکھتے، آواز کو دھیرے نہیں کرتے، تو آج پورے مدینے والے یہ دیکھتے کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں تمہارے قرآن مجید کو سننے کے لیے۔ میرے دوستو، ذرا ہم اور آپ سوچیں کہ جس قرآن مجید کو سننے کے لیے فرشتے آسمان سے اتر جاتے ہوں اور جس قرآن کریم کے تلاوت سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہو، یاد رکھیں اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، قُلْ هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے لیے یہ شفا ہے، رحمت ہے۔ میرے دوستو، ذرا ہم بتائیں، کوئی اور آپ دوا کھاتے ہیں، اس میں آپ ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ کوئی 100% گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن قرآن مجید کی 100% گارنٹی ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ اور اللہ کے رسول نے جو چند صورتیں آیتیں بتائی ہیں کہ اللہ نے اسے فرمایا ہے کہ یہ شفا ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اور رحمت بھی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا یقین اگر پختہ ہو، اگر ہمارا ایمان ہو، تو میرے دوستو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، آج دیکھیے ہم اور آپ یہ انالائسس کر سکتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، کہ بہت سارے لوگ پیسے والے ہیں، بہت سارے لوگ مالدار ہیں، بہت سارے لوگ ٹینشنوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان پیسے والوں کو نیند نہیں آتی، وہ لوگ پریشان رہتے ہیں، کیا کریں، کون سی دوا کھائیں کہ مجھے رات میں نیند آ جائے۔ لیکن میرے دوستو، یاد رکھیے، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل بڑا پرسکون رہتا ہے اور اسے اچھی نیند بھی آتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرے، اور اس سارے اذکار میں سب سے خاص ذکر تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت خود بھی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرے اور اپنے جاننے والوں کو بھی تلقین کرے۔ میرے دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہم سب لوگ اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں گے، اور تلاوت پوری زندگی اور آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔